ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ ارسل کا نام سنتے ہی دانیال کو یقین ہو گیا تھا کہ اس کا اندازہ تصویر والے شخص کے بارے میں ٹھیک تھا۔ اس نے صبغہ سے کہا کہ وہ ارسل کو جانتا ہے اور اس کو ارسل سے ملوا بھی سکتا ہے، اور صبغہ کو مارے خوشی کے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اپنی اس خوشی کا اظہار آخر کس سے کرے کہ جس کی تلاش میں وہ پردیس آئی تھی وہ اس کو ملنے والا تھا۔ صبغہ نے جلدی سے اپنا کام ختم کیا اور دانیال کے ساتھ چل پڑی۔ صبغہ بار بار دانیال سے پوچھتی کہ اب تو وہ بڑا ہو گیا ہوگا، اب اس کی آنکھیں ایسی ہو گئی ہوں گی، اس کا لہجہ ایسا ہوگا، پتہ نہیں وہ اسے پہچانے گا بھی یا نہیں۔ اس وقت اس کے پاس دانیال ہی تھا جس کے سامنے وہ اپنی خوشی کا اظہار کیے جا رہی تھی، یہ جانے بغیر کہ وہ اپنے گلے کس مصیبت کو ڈالنے والی تھی۔ دانیال جان گیا تھا کہ وہ لڑکی جو بھی تھی وہ ارسل کو بہت اچھی طرح سے جانتی تھی اور ارسل کی تلاش میں کسی اور ملک سے جاپان آ گئی تھی۔ دانیال نے سوچ لیا تھا کہ اب وہ اس لڑکی کا استعمال کر کے ارسل کو بلیک میل کرے گا، اور اتنے سالوں سے جو وہ ارسل کی کمپنی کو خراب کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اس کے ہاتھ اب ایسی چیز لگ گئی تھی جس کے ذریعے وہ ارسل کو بہت جلد تباہ کر سکتا تھا۔ وہ صبغہ کو لے کر ایک انجان جگہ پر لے آیا تھا۔ صبغہ کے سر پر تو بس یہی خوشی سوار تھی کہ وہ بہت جلد ارسل سے ملنے والی تھی۔ اس کو نہیں معلوم تھا کہ دانیال اس کے ساتھ کیا کرنے والا ہے۔ دانیال صبغہ کو ایک بڑی سی پرانی بلڈنگ میں لے کر داخل ہوا اور ایک کمرے میں کہتے ہوئے بٹھا دیا کہ وہ یہاں بیٹھ کر اس کا انتظار کرے، وہ ارسل کو لے کر آتا ہے۔ اور صبغہ خوشی خوشی ارسل کا انتظار کرنے لگی۔ دانیال کو گئے کافی دیر گزر چکی تھی۔ اب صبغہ پریشان ہونے لگی تھی کہ پتہ نہیں ارسل نے دانیال کی بات کا یقین بھی کیا ہوگا یا نہیں، پتہ نہیں دانیال ارسل کو میرے پاس لے کر آنے میں اتنا وقت کیوں لگا رہا تھا۔ جب باہر شام کا اندھیرا پھیلنے لگا تو صبغہ کو ڈر لگنے لگا تھا۔ اتنی بڑی بلڈنگ میں اس وقت وہ اکیلی موجود تھی۔ بہت دیر انتظار کرنے کے بعد صبغہ نے جیسے ہی کمرے سے باہر جانے کے لیے دروازے کو کھولنے کی کوشش کی تو اس کے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا، کیونکہ دروازہ تو باہر سے لاک تھا۔ وہ جو کوئی بھی تھا اس کو کمرے میں بند کر کے چلا گیا تھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ پردیس ملک میں ایک انجان شخص کے ہاتھوں قید ہو چکی تھی، مگر اب وہ کیا کر سکتی تھی؟ وہ کافی دیر تک دروازہ کھولنے کی کوشش کرتی رہی، مگر دروازہ باہر سے لاک تھا، وہ کس طرح کھل جاتا؟ جب صبغہ اپنی ساری کوشش کر چکی تو تھک ہار کر بیٹھ گئی اور اس وقت کو کوسنے لگی جب اس نے دانیال کا یقین کیا تھا اور اس کے ساتھ یہاں تک آ گئی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ بہہ رہے تھے، اور تب پہلی بار اس کو نانی کی یاد آئی تھی۔ وہ جیسی بھی تھیں انہوں نے کبھی اس کے ساتھ اتنا ظلم نہیں کیا تھا۔ پہلی بار اس کو اپنا کیا ہوا فیصلہ غلط لگنے لگا تھا کہ کاش وہ نانی کی بات مان جاتی اور ارسل کو ڈھونڈتے ہوئے اس طرح سے پاکستان چھوڑ کر نہ آتی۔ ارسل کے وہم و گمان میں بھی نہ ہوگا کہ اس کی بچپن کی منگیتر صبغہ ملک آج اس کو ڈھونڈنے کے لیے کیسے خوار ہو رہی تھی، مگر اب ان سب باتوں کو سوچنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ وہ انہی سوچوں میں بیٹھی تھی، تبھی دروازے کے نیچے سے ایک ڈبہ کسی نے اندر دھکیلا۔ اس نے ڈبے کو نظر انداز کر کے دروازے کو پیٹنا شروع کر دیا اور زور زور سے چلانے لگی کہ مجھے جانے دو، میں کسی کو کچھ نہیں کہوں گی، میں نے تمہارا کیا بگاڑا تھا جو اس طرح سے لا کر مجھے بند کر دیا ہے۔ مگر باہر مکمل خاموشی تھی اور رات کا اندھیرا چھا چکا تھا۔ کافی دیر چلانے کے بعد بھی جب اس کو کوئی جواب نہ ملا تو وہ ایک بار پھر سے تھک ہار کر بیٹھ گئی تھی۔ اس نے وہ ڈبہ اپنی جانب کھینچا اور اس کو کھول کر دیکھا تو اس میں کھانے پینے کی کچھ چیزیں تھیں۔ بھوک تو اس کو لگی ہی تھی، مگر دل میں ڈر بھی تھا کہ کہیں کھانے میں کچھ ملا ہوا نہ ہو۔ اس نے ڈبہ ویسے ہی بند کر کے رکھ دیا اور گھٹنوں میں سر چھپائے رونے لگی۔ اس کو اپنے اماں ابا کی یاد شدت سے آ رہی تھی جو اس کو دنیا میں تنہا چھوڑ گئے تھے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اپنا سارا بچپن گھومنے لگا
اور وہ روتے روتے کب سو گئی اس کو بھی اندازہ نہ ہوا۔ دوبارہ اس کی آنکھ پیٹ میں اٹھنے والے شدید درد کی وجہ سے کھلی تو باہر دن کا اجالا چھا چکا تھا اور بھوک سے اس کی جان نکل رہی تھی۔ تب اس نے ڈبہ دوبارہ کھولا اور اس میں موجود کھانا کھانا شروع کر دیا۔ اب اسے پرواہ نہیں تھی کہ وہ کھانا کیسا تھا اور کون لایا تھا۔ صبغہ ملک، اسے یہاں قید ہوئے 4 دن ہو گئے تھے۔ مسلسل 4 دن بند ہونے کی وجہ سے اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے یہ اس کی زندگی کے آخری دن تھے اور وہ اس پرانی سی بلڈنگ میں ہی مرنے والی تھی، اور اس کی موت کی خبر نہ تو اس کی نانی تک پہنچ سکے گی جن کو وہ دھوکہ دے کر آئی تھی، اور نہ ارسل جان سکے گا کہ کوئی صبغہ ملک اس کی تلاش میں آئی تھی۔ وہ انہی سوچوں میں گم تھی، تبھی کمرے کے دروازے پر آہٹ ہوئی اور صبغہ بے چینی سے دروازے کو تکنے لگی۔ جیسے ہی دروازہ کھلا تو سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر اس کا وجود زلزلوں کی زد میں آیا، کیونکہ سامنے کھڑا ہوا شخص کوئی اور نہیں، وہ شخص تھا جو آج اس کا میٹرک کا رزلٹ آنے والا تھا، اور وہ بہت زیادہ خوش تھی کیونکہ اس کے بابا نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ اگر وہ اچھے گریڈز کے ساتھ پاس ہو گئی تو بابا اس کو اسمارٹ فون خرید کر دیں گے، اور اس کو پورا یقین تھا کہ اس نے جتنی محنت کی تھی وہ ضرور اچھے گریڈ لینے میں کامیاب ہو جائے گی۔ اس کی امی کچن میں اس کی پسند کا کھانا بنا رہی تھی، کیونکہ وہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی تھی تو سبھی اس کے ناز نخرے اٹھائے جاتے تھے۔ اکلوتی تو وہ تھی، اس کے ساتھ ساتھ نہایت سلجھی ہوئی اور سمجھدار بھی تھی، اور ہمیشہ سے اپنی کلاس میں فرسٹ آتی رہی تھی۔ آج اس کا رزلٹ آنے والا تھا اور اس کی امی کو بھی پورا یقین تھا کہ ہمیشہ کی طرح اب کی بار بھی وہ ان کو مایوس نہیں کرے گی۔ صبح سے وہ اپنے رزلٹ کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ کئی بار کمپیوٹر پر رزلٹ چیک کرنے بیٹھی تو امی نے اس کو پیچھے سے آوازیں دی اور کہنے لگیں، بیٹا اتنی جلدی تو رزلٹ نہیں آئے گا، تم ناشتہ کر لو، اس کے بعد دیکھ لینا۔ مگر وہ بے چینی سے کبھی ادھر ٹہل رہی تھی اور کبھی ادھر۔ امی اس کی بے چینی دیکھ کر دوبارہ سے اپنے کام میں مصروف ہو گئی، کیونکہ ان کو معلوم تھا جب تک وہ اپنا رزلٹ نہیں دیکھ لے گی وہ ناشتہ نہیں کرے گی، اسی لیے انہوں نے دوبارہ اس سے کچھ نہیں کہا تھا۔ صبح سے کوئی 10 بار وہ کمپیوٹر کو آن آف کر چکی تھی، مگر رزلٹ ابھی شو نہیں ہو رہا تھا۔ اب کی بار وہ کمپیوٹر کے سامنے بیٹھی تو چھلانگیں مارتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی، کیونکہ امی ابو کی امید کے مطابق اس کے گریڈز بہت اچھے آئے تھے۔ اس سے اپنی خوشی سنبھالی نہیں جا رہی تھی۔ اس نے جلدی سے امی کے موبائل سے ابو کو فون کیا اور کہنے لگی کہ بابا آتے ہوئے میرا فون لازمی لے کر آئیے گا، کیونکہ آپ کی بیٹی نے آپ کا چیلنج پورا کر دیا ہے۔ دوسری طرف سے اس کے ابو کہنے لگے کہ بیٹا موبائل تو میں نے کب کا خرید کر رکھ لیا ہے، کیونکہ مجھے تو یقین تھا کہ میری بیٹی مجھے نا امید نہیں کرے گی، اور اس نے خوشی سے فون بند کر دیا۔ امی بھی اب اسے آوازیں دینے لگی کہ اب آ جاؤ اور ناشتہ کر لو، اور وہ خوشی خوشی سے اپنی امی کے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کرنے لگی۔ شام ہوئی تو ابو گھر میں داخل ہوئے۔ ان کے ہاتھ میں اس کی پسندیدہ کمپنی کا موبائل فون تھا۔ ابو کے گھر داخل ہوتے ہی وہ بھاگ کر ابو سے لپٹ گئی تھی۔ ابو نے بھی اس کا ماتھا چوم لیا تھا، کیونکہ ان کی بیٹی نے انہیں کبھی بھی مایوس نہیں کیا تھا۔ اس نے ابو سے موبائل فون لیا اور ان کا شکریہ ادا کرنے لگی۔ تبھی اسے نانی نے آواز دی، صبغہ آ بھی جاؤ، اب یہ برتن کب تک پڑے رہیں گے، جلدی آؤ اور آ کر ان کو اٹھاؤ۔ تبھی صبغہ ماضی کی یادوں سے نکلی اور بھاگتی ہوئی باہر میز پر پڑے برتن اکٹھے کرنے لگی۔ صبغہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی۔ اس کے بابا اپنا بزنس کرتے تھے اور گھر میں روپے پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی۔ ادھر صبغہ کے منہ سے بات نکلتی اور بابا جھٹ سے اس کی خواہش پوری کر دیتے۔ انہوں نے اپنی بیٹی کو بہت ناز نخروں سے پالا تھا۔ وہ بھی اتنی ہی معصوم تھی کہ اماں اور ابا نے کبھی اسے کسی بات سے انکار نہیں کیا تھا۔ بچپن سے لے کر اس کے بڑے ہونے تک اس کی ہر خواہش پوری کی جاتی تھی۔ تبھی اس کی زندگی میں اچانک ایک بہت بڑا طوفان آیا۔
جب اس کے ماں باپ بزنس کے سلسلے میں پاکستان سے باہر گئے ہوئے تھے تو ان کا پلین کریش ہو گیا اور وہ دونوں ہی انتقال کر گئے۔ اس وقت صبغہ اپنی نانی کے گھر پر تھی۔ صبغہ کے اماں اور بابا کو جب بھی کہیں جانا ہوتا تھا وہ اس کو نانی کے گھر چھوڑ جاتے تھے۔ صبغہ کے دادا دادی تو تھے نہیں، ایک نانی ہی تھی، اسی لیے اماں ابا کی وفات کے بعد وہ ان کے پاس ہی رہنے لگی تھی۔ شروع میں تو نانی نے صبغہ کے سب ناز نخرے اٹھائے اور اس کا خیال بھی بہت رکھتی تھی، مگر پھر آہستہ آہستہ وہ جیسے صبغہ کو ایک بوجھ سمجھنے لگی تھی۔ صبغہ کی اماں کے ایک ہی بھائی تھے اور ان کے 2 بچے تھے، ہارون اور ہانیہ۔ وہ دونوں صبغہ سے چھوٹے تھے۔ اماں بابا کی وفات کے بعد جب صبغہ FA کے امتحان دے چکی تو ماموں نے نانی سے کہہ دیا کہ وہ مزید صبغہ کی پڑھائی کے اخراجات نہیں اٹھا سکتے، کیونکہ ان کے اپنے بھی 2 بچے ہیں اور ان کی تنخواہ اتنی نہیں ہے کہ وہ صبغہ کو بھی اچھی تعلیم دلا سکیں۔ صبغہ کے اماں بابا اس کے لیے اتنا تو چھوڑ ہی گئے تھے کہ اس کا گزارا آرام سے ہو سکتا تھا، مگر نانی نے بھی صاف کہہ دیا تھا کہ جتنا پڑھ چکی ہے اتنا ہی کافی ہے، اتنا پڑھ لکھ کر اس نے کرنا ہی کیا ہے، اور انہوں نے اس کو ملنے والی ساری جائیداد پر قبضہ کر لیا۔ اب وہ صبغہ سے گھر کے سارے کام کروانے لگی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ جتنا پڑھنا تھا پڑھ لیا، اب گھرداری سیکھ لو، کیونکہ آگے جا کر تو پڑھائی کام نہیں آئے گی، تو گھر بسانے کے لیے گھر کے کام تو آنے چاہیے۔ صبغہ نے پہلے تو بہت ضد کی کہ وہ آگے پڑھنا چاہتی ہے۔ اس نے نانی سے بہت بار کہا کہ وہ اس کو پڑھنے دیں، وہ ساتھ ساتھ گھر کے کام بھی کر لیا کرے گی، مگر نانی نہ مانی اور اس کو گھر بٹھا لیا۔ اماں بابا کی وفات کے بعد وہ گھر سے تھوڑا بہت سامان اپنے ساتھ لے کر آئی تھی، جس میں اس کے چند کپڑے تھے، بابا کا دیا ہوا موبائل فون تھا، اس کی کچھ کتابیں تھیں، اس کا ایک البم تھا جس میں اس کے اماں بابا کے ساتھ کچھ پرانی تصویریں تھیں۔ اسی البم میں ایک کافی پرانی تصویر بھی تھی۔ صبغہ جانتی تھی کہ اس کا رشتہ اس کے بچپن میں ہی اس کے اماں ابا نے ایک پرانے دوست کے بیٹے سے طے کر دیا تھا، اور وہ پرانی سی تصویر اس کے منگیتر ارسل آفریدی کی تھی۔ اس تصویر کے پیچھے اس کا نام اور پتہ درج تھا۔ اس کے علاوہ جس روز اس کی منگنی ارسل کے ساتھ کی گئی تھی وہ دن اور تاریخ بھی لکھی ہوئی تھی، کیونکہ ارسل اپنے ماں باپ کے ساتھ جاپان چلا گیا تھا اور اماں بابا کے پاس ارسل کی اس پرانی سی تصویر کے علاوہ اور کوئی تصویر نہیں تھی۔ ارسل بھی اپنے اماں ابا کا اکلوتا بیٹا تھا۔ ارسل کے بابا اور صبغہ کے بابا بچپن کے دوست تھے اور پھر بزنس بھی ساتھ ہی شروع کیا تھا، اور پھر اسی دوستی کو رشتہ داری میں بدلنے کے لیے دونوں نے اپنے بچوں کی بچپن میں ہی منگنی کر دی تھی۔ ارسل کی فیملی کو کسی وجہ سے جاپان شفٹ ہونا پڑا تھا اور اب ان کی رہائش جاپان میں تھی، اور صبغہ کو بچپن سے ہی یہ بتایا گیا تھا کہ ارسل اس کا دولہا بنے گا اور اس کی شادی ارسل سے ہوگی۔ صبغہ شروع سے ہی اپنے ساتھ ارسل کا نام سنتی آئی تھی، اور ایک یہ پرانی تصویر تھی جو وہ شروع سے دیکھتی آئی تھی۔ اس کے علاوہ اس نے ارسل کو کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ تو اپنے اماں بابا کی سلجھی ہوئی اور تمیزدار لڑکی تھی، اور مشرقی لڑکیوں والی تمام خصوصیات اس میں موجود تھیں، اسی لیے اس نے بھی شروع سے ہی اپنے دل میں ارسل کی محبت کا بیج بو دیا تھا، جو جوانی کے دہلیز پر قدم رکھنے کے بعد پروان چڑھنے لگا تھا۔ اس کے اماں بابا جانتے تھے کہ شادی کے بعد اس کو ارسل کے پاس جاپان ہی چلے جانا ہے، اسی لیے انہوں نے اس کی ہر خواہش پوری کی تھی اور ہمیشہ اس کے ناز نخرے اٹھائے تھے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ ان کی نازوں سے پلی بیٹی ان کے بعد خوار ہو کر رہ جائے گی، اور آج ایسا ہی تو ہو رہا تھا۔ اس کے ساتھ اس کی اپنی سگی نانی جائیداد کے لالچ میں اس کی ساری خوشیاں اس سے چھین رہی تھی۔ پہلے صبغہ کی پڑھائی چھڑوا دی گئی، پھر گھر کا سارا کام بھی اس کے حوالے کر دیا گیا۔ وہ منہ اندھیرے اٹھتی، رات کے پڑے ہوئے برتن دھوتی، سارے گھر کی صفائی کرتی اور اپنا اور نانی کا ناشتہ بناتی۔ ممانی جان اپنے بچوں اور اپنا ناشتہ خود بنایا کرتی تھی، لیکن شام کے کھانے اور کچن کی صفائی ستھرائی کی ذمہ داری اسی کی تھی، جس کی وجہ سے اس کا سارا دن بہت مصروف گزرتا، اور جب رات کو وہ تھک ہار کر سو جاتی، صبح جاگنے پر کچن پھر برتنوں سے بھرا ہوا ہوتا
और वो खामोशी से उनको धोने लग जाती। हानिया सिबगा से 2 साल ही तो छोटी थी, इसलिए हानिया के पुराने कपड़े, पुराने जूते और दूसरी ज़रूरत की चीज़ें सिबगा को दी जाती थीं और वो मासूम उनमें भी खुश थी। मोमानी जान ने कभी अपने बच्चों को सिबगा के पास नहीं आने दिया था। वो जब भी हानिया को कॉलेज जाते हुए देखती क्यों तो उसके दिल में ये ख्वाहिश ज़रूर मचलती थी कि काश उसके भी अम्मा बाबा आज जिंदा होते तो वो भी हानिया की तरह अपनी तालीम जारी रख सकती। अक्सर जब घर पर कोई भी मौजूद ना होता तो वो हानिया का बैग पकड़ती, उसकी किताबें निकालती और बड़ी हसरत से उन किताबों को देखती रहती। ज़हीन तो वो शुरू से थी, इसीलिए जब हानिया या हारून को पढ़ाई में कोई भी मसला होता तो वो उनकी मदद के लिए आगे बढ़ती तो मोमानी जान उसको हमेशा ही टोक दिया करती थी। सिबगा जब 18 साल की हुई तो मामू जान ने नानी से कहा कि अब इसकी शादी की उम्र हो गई है, इसके लिए कोई मुनासिब सा रिश्ता देकर इसको रुखसत कर दें। जब सिबगा को इस बारे में इल्म हुआ कि घर में उसकी शादी की बात चल रही है तो वो फौरन नानी को अरसल का बताने लगी, जिसके साथ उसकी मंगनी बचपन में हो गई थी। तो नानी की बात सुनकर इसके पैरों तले से ज़मीन निकल गई। नानी इसको कहने लगी कि वो मंगनी तुम्हारे अम्मा बाबा ने तुम्हारे बचपन में की थी, और आजकल बचपन की मंगनियों को कौन मानता है। अब तो अरसल को भी याद नहीं होगा, ना ही अरसल या उसके घर में से कभी किसी ने राब्ता किया है। और जब तुम्हारे अम्मा बाबा ही मर चुके हैं तो समझो वो मंगनी भी ख़त्म हो गई है। लेकिन सिबगा ज़िद करने लगी कि अरसल के साथ शादी करना तो उसके अम्मा अब्बा की भी ख्वाहिश थी, तो वो उनकी ख्वाहिश ज़रूर पूरी करेगी और अरसल के अलावा किसी से भी शादी नहीं करेगी। लेकिन मामू और नानी ने उसकी बात ना मानी और उसके लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया। अब तो सिबगा ने ठान लिया था कि वो अरसल आफरीदी के पास जापान खुद जाएगी। एड्रेस तो उसके पास ही था जो तस्वीर के पीछे लिखा हुआ था। उसने घर वालों से नज़र बचाकर अपना थोड़ा बहुत सामान समेटना शुरू कर दिया, लेकिन जापान जाने के पैसे वो कहाँ से लाएगी, ये सोच उसको परेशान कर रही थी। चोरी करना तो उसकी अम्मा अब्बा ने उसको सिखाया ही नहीं था। तब इसको अपने पास पड़े सोने के कंगन का ख्याल आया जो अम्मा बाबा ने उसकी सालगिरह पर इसको बना कर दिया था। वो इसने अभी तक छुपा कर रखा था और खुशकिस्मती से नानी की भी नज़र उस पर नहीं पड़ी थी। उस सोने के कंगन को बेचकर इसके पास इतने पैसे तो हो ही जाते कि वो जापान जाकर अरसल को ढूंढ सकती। बाकी का मामला उसने अल्लाह पर छोड़ दिया था। उसने तो अरसल को देखे बिना ही उससे मोहब्बत की थी और अब अरसल को हासिल करना उसकी ज़िद बन चुकी थी। ये जाने बगैर कि पता नहीं अरसल को वो याद भी होगी या नहीं, वो बचपन की मंगनी को मानेगा भी या नहीं, और अरसल के घर वाले इसको कबूल कर भी लेंगे। उसके जहन में बस एक ही धुन सवार थी कि अब किसी भी तरह से उसको नानी और मामू से नज़र बचाकर इस घर से निकलना था और जापान पहुंचकर अरसल को ढूंढना था। इसलिए जब वो अपने सारे काम ख़त्म कर चुकी होती तो कमरे में आने के बाद आंखें मूंद कर लेट जाती और नानी के सोने का इंतज़ार करने लगती, क्योंकि उसका और नानी का कमरा एक ही था। जब उसे तसल्ली हो जाती कि नानी सो चुकी हैं तो वो आहिस्ता से अपने बिस्तर से उठती और खामोशी के साथ अपना सामान एक बैग में डालने लग जाती। सामान उसने क्या रखना था, उसके कुछ डॉक्यूमेंट्स, कुछ कपड़े, बाबा का दिया हुआ मोबाइल फ़ोन और वो सोने का कंगन ही तो इसका सारा सामान था जो इसने 2 हफ्तों में छुप छुप कर बैग में रखा था। अब इसको मुनासिब वक्त का इंतज़ार था जब वो इस घर को अलविदा कहकर अरसल के पास जाने वाली थी। अब सिबगा नानी और मामू की बातें सुन सुनकर तंग आ चुकी थी, जो हर हफ्ते एक नया रिश्ता लेकर आते और इसको लोगों के सामने बिठा देते थे। सिबगा पक्का इरादा कर चुकी थी कि अब वो जल्द ही इस घर को छोड़कर चली जाएगी। सर्दियों के दिन थे। सिबगा ने जल्दी जल्दी अपना सारा काम ख़त्म किया और अपने कमरे में आकर लेट गई। अब वो घर के सब लोगों के सो जाने का इंतज़ार करने लगी थी, क्योंकि आज रात उसको इस घर से निकलना था। जब सारे घर की लाइट्स बंद हो चुकी थी और उसे यकीन हो गया कि अब सारे अपने अपने कमरों में सो चुके हैं,
تو وہ خاموشی سے اپنے کمرے سے باہر نکلی اور چاروں طرف نظر دوڑائی۔ وہ داخلی دروازے کی طرف بڑھ رہی تھی کہ اچانک اس کا پاؤں کسی چیز سے ٹکرانے کی وجہ سے رات کی خاموشی میں ہلکی سی گونج پیدا ہوئی اور کچھ لمحوں میں ہی ماموں کے کمرے کی لائٹ آن ہوئی۔ صبغہ ڈر کر کانپنے لگی تھی۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب وہ کیا کرے۔ تبھی ماموں نے اس کو لاؤنج کے درمیان میں کھڑے ہوئے دیکھا تو وہ اس کے قریب آئے اور پوچھنے لگے کہ اس وقت چادر اوڑھے یہاں کیا کر رہی ہے۔ صبغہ نے جلدی سے بہانہ بنایا کہ وہ پانی پینے کے لیے کچن جا رہی تھی اور اندھیرے میں نہ جانے کس چیز سے ٹکرا گئی۔ ماموں نے سوالیہ نظروں سے اس کی چادر کی طرف دیکھا تو وہ بات سنبھالتے ہوئے کہنے لگی کہ سردی بہت زیادہ ہے، اس لیے میں نے یہ اماں کی پرانی چادر نکال کر لی تھی۔ اور ماموں اس کے جواب سے مطمئن ہو کر واپس کمرے میں چلے گئے۔ صبغہ نے ایک لمبا سانس لیا اور واپس کمرے میں آ کر لیٹ گئی۔ وہ سوچ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی کہ اگر ماموں کو اس کے ارادوں کی خبر ہو جاتی تو آج اس کی خیر نہیں تھی۔ سردیاں ختم ہونے والی تھیں، تبھی مومانی اپنے دونوں بچوں کو لے کر اپنے میکے جانے کی تیاری کرنے لگی اور ماموں نے ان کو چھوڑنے جانا تھا۔ تب صبغہ کو اس گھر سے نکلنے کا موقع مل ہی گیا۔ وہ بڑی مشکل کے ساتھ آنکھوں میں آنسو لیے اس گھر سے نکلی۔ ایک آخری نگاہ اس نے پورے گھر پر ڈالی اور اپنی منزل کی طرف چل پڑی۔ وہ اپنا کنگن بیچ چکی تھی اور اب اس کے پاس اتنے پیسے تھے کہ وہ ارسل کے پاس جاپان آسانی سے جا سکتی تھی۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں اور اس کے دل میں بار بار ایک ہی خیال آ رہا تھا کہ کاش نانی اس کی اور ارسل کی منگنی کو مان جاتی تو اس کو اتنا بڑا قدم نہ اٹھانا پڑتا، لیکن اب وہ بھی مجبور ہو چکی تھی۔ جاپان پہنچ کر صبغہ نے ایک فلیٹ کرائے پر لے لیا اور اپنا سامان فلیٹ میں رکھ کر اس نے ارسل کی تصویر ہاتھ میں تھامی اور تصویر پر موجود ایڈریس کو ڈھونڈنے لگی۔ بہت کوشش کے بعد آخرکار اس کو اس ایڈریس پر موجود گھر مل ہی گیا تھا۔ وہ بہت زیادہ خوش تھی کہ اس نے ارسل کو ڈھونڈ لیا ہے۔ اب اس کے دل میں یہ خدشات جنم لے رہے تھے کہ نہ جانے ارسل اس کو پہچانے گا بھی یا نہیں، کیا وہ بھی نانی کی طرح بچپن کی منگنی کے حق میں ہوگا یا نہیں۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے تصویر کو مضبوطی سے تھاما اور دروازے پر دستک دی۔ کچھ دیر کے بعد ایک لڑکی نے دروازہ کھولا۔ دروازہ کھولتے ہی صبغہ نے اس لڑکی سے ارسل کے بارے میں پوچھا۔ وہ لڑکی ناسمجھی سے سر ہلانے لگی۔ تبھی صبغہ نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی تصویر اس کے سامنے کی۔ اس لڑکی نے نفی میں سر ہلایا، جیسے کہہ رہی ہو کہ وہ تصویر والے کو نہیں جانتی۔ اتنی دیر میں اس لڑکی کے پیچھے ایک آدمی دروازے پر آیا۔ صبغہ نے جلدی سے اس آدمی کے سامنے وہ تصویر کی اور ارسل کا نام لینے لگی۔ اس آدمی نے بھی ناسمجھی سے گردن ہلا دی اور وہ کہنے لگا کہ اس کو اس گھر میں رہتے ہوئے 10 سال ہو چکے ہیں اور وہ ارسل کے نام کے کسی لڑکے کو نہیں جانتا۔ اور صبغہ ملک جو پاکستان سے جاپان ایک ایسے لڑکے کی تلاش میں آ گئی تھی جس کو اس نے نہ کبھی دیکھا تھا اور نہ ہی کبھی اس سے بات کی تھی، اب اسے اپنے فیصلے پر پچھتاوا ہو رہا تھا کہ شاید اس نے نانی اور ماموں کو دھوکہ دے کر غلطی کر دی تھی، مگر اب وہ واپس نہیں جا سکتی تھی۔ اس کے دل میں کہیں نہ کہیں یہ امید باقی تھی کہ وہ ارسل آفریدی کو ڈھونڈ ہی لے گی۔ صبغہ کو پاکستان چھوڑے 3 مہینے گزر چکے تھے اور ان 3 مہینوں میں ایک دن بھی ایسا نہیں تھا جب اس نے ارسل کو نہ ڈھونڈا ہو۔ وہ روز صبح سویرے اٹھتی، ناشتہ کرتی، پرانی سی تصویر کو ہاتھ میں ایک نئے عزم کے ساتھ تھامتی اور ہر آنے جانے والے کو وہ تصویر دکھا کر ارسل کا پوچھتی۔ مگر انسانوں کے سمندر میں ارسل کو ڈھونڈنا آسان نہیں تھا۔ اب تو اس کے پاس موجود پیسے بھی ختم ہو رہے تھے۔ تبھی اس نے ایک چھوٹے سے مال میں سیلز گرل کی نوکری بھی شروع کر لی، کیونکہ اب اس کو پیسوں کی بھی ضرورت تھی۔ وہ نانی اور ماموں کو تو بھول ہی چکی تھی، کیونکہ ان کا رویہ جیسا اس کے ساتھ رہا تھا وہ ان کو یاد رکھنا بھی نہیں چاہتی تھی، مگر ارسل کو وہ نہیں بھولی تھی اور اس کی تلاش اس نے جاری رکھی تھی۔ دانیال کو اس کے ساتھ کام کرتے کافی عرصہ گزر گیا تھا اور کسی کو بھی اس پر کبھی شک نہیں ہوا تھا کہ وہ اس طرح کا کوئی کام کر سکتا تھا، مگر کمپنی کو آئے روز نقصان ہونا شروع ہو گیا تھا۔ یہ نقصان پہلے تو اتنا نہیں تھا
کہ ارسل اس کو کوئی زیادہ اہمیت دیتا، مگر جب اس نے کمپنی کے خلاف باتیں ہونے لگی تو اس کو بھی اس بات کی فکر ہونے لگی تھی کہ آخر اس کی کمپنی میں ایسا کون تھا جو اس کے ساتھ اتنی بڑی غداری کر رہا تھا۔ اب اس نے ہر ایک پر کڑی نظر رکھنا شروع کر دی تھی اور اس کو دانیال پر شک ہونے لگا تھا، مگر اس کے پاس دانیال کے خلاف ثبوت نہیں تھا اور وہ دانیال کے خلاف ثبوت ڈھونڈنے لگا تھا۔ ایک دن دانیال ایک مال میں اپنا کچھ سامان لینے گیا تو ایک لڑکی نے اس کو ایک پرانی سی تصویر دکھا کر پوچھا کیا وہ اس تصویر میں موجود شخص کو جانتا ہے۔ وہ تصویر تھی تو کافی پرانی، مگر اس کی آنکھوں سے وہ اس شخص کو پہچان گیا تھا کہ یہ تو وہی شخص تھا جس کی کمپنی کو دانیال ڈبونا چاہتا تھا۔ صبغہ ملک بے چین ہو گئی تھی۔ اس نے بے یقینی سے دانیال سے پوچھا تھا کہ کیا وہ ارسل آفریدی کو جانتا ہے، اور ارسل کا نام سنتے ہی دانیال کو یقین ہو گیا تھا کہ اس کا اندازہ تصویر والے شخص کے بارے میں ٹھیک تھا۔ اس نے صبغہ سے کہا کہ وہ ارسل کو جانتا ہے اور اس کو ارسل سے ملوا بھی سکتا ہے، اور صبغہ کو مارے خوشی کے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اپنی اس خوشی کا اظہار آخر کس سے کرے کہ جس کی تلاش میں وہ پردیس آئی تھی وہ اس کو ملنے والا تھا۔ صبغہ نے جلدی سے اپنا کام ختم کیا اور دانیال کے ساتھ چل پڑی۔ صبغہ بار بار دانیال سے پوچھتی کہ اب تو وہ بڑا ہو گیا ہوگا، اب اس کی آنکھیں ایسی ہو گئی ہوں گی، اس کا لہجہ ایسا ہوگا، پتہ نہیں وہ اسے پہچانے گا بھی یا نہیں۔ اس وقت اس کے پاس دانیال ہی تھا جس کے سامنے وہ اپنی خوشی کا اظہار کیے جا رہی تھی، یہ جانے بغیر کہ وہ اپنے گلے کس مصیبت کو ڈالنے والی تھی۔ دانیال جان گیا تھا کہ وہ لڑکی جو بھی تھی وہ ارسل کو بہت اچھی طرح سے جانتی تھی اور ارسل کی تلاش میں کسی اور ملک سے جاپان آ گئی تھی۔ دانیال نے سوچ لیا تھا کہ اب وہ اس لڑکی کا استعمال کر کے ارسل کو بلیک میل کرے گا، اور اتنے سالوں سے جو وہ ارسل کی کمپنی کو خراب کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اس کے ہاتھ اب ایسی چیز لگ گئی تھی جس کے ذریعے وہ ارسل کو بہت جلد تباہ کر سکتا تھا۔ وہ صبغہ کو لے کر ایک انجان جگہ پر لے آیا۔ صبغہ کے سر پر تو بس یہی خوشی سوار تھی کہ وہ بہت جلد ارسل سے ملنے والی تھی۔ اس کو نہیں معلوم تھا کہ دانیال اس کے ساتھ کیا کرنے والا ہے۔ دانیال صبغہ کو ایک بڑی سی پرانی بلڈنگ میں لے کر داخل ہوا اور ایک کمرے میں یہ کہتے ہوئے بٹھا دیا کہ وہ یہاں بیٹھ کر اس کا انتظار کرے، وہ ارسل کو لے کر آتا ہے، اور صبغہ خوشی خوشی ارسل کا انتظار کرنے لگی۔ دانیال کو گئے کافی دیر گزر چکی تھی۔ اب صبغہ پریشان ہونے لگی تھی کہ پتہ نہیں ارسل نے دانیال کی بات کا یقین بھی کیا ہوگا یا نہیں، پتہ نہیں دانیال ارسل کو میرے پاس لے کر آنے میں اتنا وقت کیوں لگا رہا تھا۔ جب باہر شام کا اندھیرا پھیلنے لگا تو صبغہ کو ڈر لگنے لگا۔ اتنی بڑی بلڈنگ میں وہ اس وقت اکیلی موجود تھی۔ بہت دیر انتظار کرنے کے بعد صبغہ نے جیسے ہی کمرے سے باہر جانے کے لیے دروازے کو کھولنے کی کوشش کی تو اس کے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا، کیونکہ دروازہ تو باہر سے لاک تھا۔ وہ جو کوئی بھی تھا اس کو کمرے میں بند کر کے چلا گیا تھا۔ اس کو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ پردیس ملک میں ایک انجان شخص کے ہاتھوں قید ہو چکی تھی، مگر اب وہ کیا کر سکتی تھی؟ وہ کافی دیر تک دروازہ کھولنے کی کوشش کرتی رہی، مگر دروازہ باہر سے لاک تھا، وہ کس طرح کھل جاتا؟ جب صبغہ اپنی ساری کوشش کر چکی تو تھک ہار کر بیٹھ گئی اور اس وقت کو کوسنے لگی جب اس نے دانیال کا یقین کیا تھا اور اس کے ساتھ یہاں تک آ گئی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ بہہ رہے تھے، اور تب پہلی بار اس کو نانی کی یاد آئی تھی۔ وہ جیسی بھی تھی، انہوں نے کبھی اس کے ساتھ اتنا ظلم تو نہیں کیا تھا۔ پہلی بار اس کو اپنا کیا ہوا فیصلہ غلط لگنے لگا تھا کہ کاش وہ نانی کی بات مان جاتی اور ارسل کو ڈھونڈتے ہوئے اس طرح سے پاکستان چھوڑ کر نہ آتی۔ ارسل کی تو وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ اس کے بچپن کی منگیتر صبغہ ملک آج اس کو ڈھونڈنے کے لیے کیسے خوار ہو رہی تھی، مگر اب ان سب باتوں کو سوچنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ وہ انہی سوچوں میں بیٹھی تھی، تبھی دروازے کے نیچے سے ایک ڈبہ کسی نے اندر دھکیلا۔ اس نے ڈبے کو نظر انداز کر کے دروازے کو پیٹنا شروع کر دیا اور زور زور سے چلانے لگی کہ مجھے جانے دو، میں کسی کو کچھ نہیں کہوں گی، میں نے تمہارا کیا بگاڑا تھا جو اس طرح سے مجھے لا کر بند کر دیا ہے؟
مگر باہر مکمل خاموشی تھی اور رات کا اندھیرا چھا چکا تھا۔ کافی دیر چلانے کے بعد بھی اس کو کوئی جواب نہ ملا تو وہ ایک بار پھر سے تھک ہار کر بیٹھ گئی۔ اس نے وہ ڈبہ اپنی جانب کھینچا اور اس کو کھول کر دیکھا تو اس میں کھانے پینے کی کچھ چیزیں تھیں۔ بھوک تو اس کو لگی ہی تھی، مگر دل میں ڈر بھی تھا کہ کہیں کھانے میں کچھ ملا ہوا نہ ہو۔ اس نے ڈبہ ویسے ہی بند کر کے رکھ دیا اور گھٹنوں میں سر چھپائے رونے لگی۔ اس کو اپنے اماں ابا کی یاد شدت سے آ رہی تھی جو اس کو دنیا میں تنہا چھوڑ گئے تھے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اپنا سارا بچپن گھومنے لگا اور وہ روتے روتے کب سو گئی اس کو بھی اندازہ نہ ہوا۔ دوبارہ اس کی آنکھ پیٹ میں اٹھنے والے شدید درد کی وجہ سے کھلی تو باہر دن کا اجالا چھا چکا تھا اور بھوک سے اس کی جان نکل رہی تھی۔ تب اس نے ڈبہ دوبارہ کھولا اور اس میں موجود کھانا کھانا شروع کر دیا۔ اب اسے نہیں پرواہ تھی کہ وہ کھانا کیسا تھا اور کون لایا تھا۔ صبغہ ملک، اسے یہاں قید ہوئے 4 دن ہو گئے تھے۔ مسلسل 4 دن بند ہونے کی وجہ سے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے اس کی زندگی کے آخری دن تھے اور وہ اس پرانی سی بلڈنگ میں ہی مرنے والی تھی، اور اس کی موت کی خبر نہ تو اس کی نانی کو ہونی تھی جن کو وہ دھوکہ دے کر آئی تھی، اور نہ ارسل جان سکے گا کہ کوئی صبغہ ملک اس کی تلاش میں آئی تھی۔ وہ انہی سوچوں میں گم تھی، تبھی کمرے کے دروازے پر آہٹ ہوئی اور صبغہ بے چینی سے دروازے کو دیکھنے لگی۔ جیسے ہی دروازہ کھلا تو سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر اس کا وجود زلزلوں کی زد میں آیا، کیونکہ سامنے کھڑا شخص کوئی اور نہیں، وہ شخص تھا جو اسے اس بڑی سی بلڈنگ میں قید کر کے چلا گیا تھا۔ دروازہ کھلتے ساتھ ہی اس نے بھاگنے کی کوشش کی، مگر دانیال نے اسے بازو سے پکڑ لیا۔ صبغہ نے بہت کوشش کی کہ وہ بھاگ جائے۔ وہ کہنے لگی، تم نے مجھے یہاں قید کیوں رکھا ہے؟ تم آخر مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ تبھی دانیال مسکرایا اور کہنے لگا، میں نہیں جانتا تم کون ہو اور تمہارا ارسل سے کیا تعلق ہے۔ مجھے بس تمہاری ضرورت ہے۔ جب میرا کام پورا ہو جائے گا تو میں تمہیں خود ہی چھوڑ دوں گا، اور میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتا۔ اس لیے اگر تم نے بھاگنے کی کوشش کی تو تم مجھے مجبور کر دو گی کہ میں تمہیں باندھ کر اس جگہ پر رکھوں۔ بس کچھ دن انتظار کر لو، اس کے بعد میں تمہیں خود ہی چھوڑ دوں گا۔ اور صبغہ دانیال کی باتیں سن کر سہم گئی تھی۔ ارسل کا شک دانیال پر گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ اب ارسل آفریدی نے دانیال کا پیچھا کرنا شروع کر دیا تھا۔ روز شام کو وہ دانیال سے فاصلہ رکھ کر اس کا پیچھا کرتا اور دیکھتا کہ دانیال کیا کرتا پھر رہا ہے۔ اس کو دانیال کی اور تو کوئی عادت اتنی مشکوک نہیں لگی تھی، مگر ایک جگہ کے بارے میں اس کے دل میں شک آ رہا تھا، کیونکہ اس جگہ دانیال جانا نہیں بھولتا تھا۔ وہ ہر روز کچھ سامان لے کر اس جگہ پر جاتا اور تھوڑی دیر بعد واپس آ جاتا۔ آوازوں کا پیچھا کرتے ہوئے ایک کمرے کی طرف آ گیا، مگر اسے نہیں معلوم تھا کہ دانیال بھی ابھی کہیں آس پاس ہی تھا، اور وہ بھی صبغہ کی آوازیں سن کر اس بلڈنگ میں واپس آ گیا تھا۔ جب دانیال نے ارسل کو وہاں پہلے سے موجود دیکھا تو اس نے اپنے کچھ دوستوں کو بلا لیا۔ آج وہ ارسل کو نہیں چھوڑے گا۔ جب ارسل نے دیکھا کہ دانیال واپس آ گیا ہے تو اس نے دانیال سے پوچھا کہ وہ اس جگہ پر کس سے ملنے آتا ہے۔ دانیال کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی اور اس نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر ارسل کو مارنا شروع کر دیا کہ آخر آج مجھے موقع مل ہی گیا ہے، میں تم کو مار دوں گا، کیونکہ میں جانتا تھا تم مجھ پر شک کرنے لگے ہو۔ اچھا ہوا کہ تم خود ہی اس جگہ پر آ گئے ہو۔ اس جگہ تو کوئی تمہیں ڈھونڈنے بھی نہیں آئے گا اور میرا بھی کام ہو جائے گا۔ کچھ دیر بعد ہی پولیس وہاں آ گئی، کیونکہ ارسل جب اس جگہ آیا تھا تو اس کو وہ جگہ کچھ ٹھیک نہیں لگی تھی، اور اس نے پولیس کو اطلاع کر دی تھی، جو پہنچ چکی تھی۔ ارسل کے ماتھے سے خون بہہ رہا تھا۔ پولیس نے دانیال کو گرفتار کر لیا تھا، اور جب پولیس نے کمرے میں سے آنے والی آوازوں کو سن کر دروازہ کھولا تو سامنے موجود صبغہ اپنے سامنے پولیس کے ساتھ موجود ایک
زخمی لڑکے کو دیکھ کر بے ہوش ہو گئی تھی۔ پہلی نظر میں دیکھتے ہی ارسل کو وہ لڑکی بہت خوبصورت لگی تھی۔ پولیس اس کو اپنے ساتھ لے گئی تھی اور ارسل بھی اس کے ساتھ ہی تھا۔ اب اس نے محسوس کیا کہ اس لڑکی نے اپنے ہاتھ میں کچھ بہت زور سے پکڑ رکھا تھا۔ ارسل نے صبغہ کے ہاتھ سے اس مڑی ہوئی تصویر کو نکالا۔ صبغہ ابھی تک بے ہوش ہی تھی۔ جب ارسل نے اس تصویر کو سیدھا کیا تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ تصویر تو اس کی اپنی ہی تھی، اور اس تصویر کے پیچھے اس کا نام، اس کے گھر کا پرانا ایڈریس اور ایک تاریخ لکھی ہوئی تھی، اور وہ جانتا تھا کہ وہ تاریخ کب کی تھی۔ صبغہ کی طرح ارسل بھی اپنی بچپن کی منگنی سے واقف تھا، لیکن وہ کبھی پاکستان نہیں جا سکا تھا، اس لیے اس نے بھی صبغہ کو کبھی نہیں دیکھا تھا، اور آج قدرت نے ان دونوں کو ملا دیا تھا۔ جب صبغہ کو ہوش آیا تو اس نے دیکھا وہ زخمی لڑکا اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے بہت بے چینی سے اس کو دیکھ رہا تھا۔ صبغہ نے جلدی سے اپنا ہاتھ پیچھے کیا اور اٹھ کر بیٹھ گئی، اور حیرانگی سے اپنے سامنے موجود اس لڑکے کو دیکھنے لگی جس کی آنکھوں میں فکر مندی تھی۔ تبھی ارسل نے اپنے ہاتھ میں موجود تصویر اس کے سامنے کی اور صبغہ سے پوچھنے لگا، کیا یہ آپ کی ہے؟ صبغہ نے جھٹ سے وہ تصویر اس کے ہاتھوں سے لے لی اور پوچھنے لگی، کیا آپ اس کو جانتے ہیں؟ اور ارسل آفریدی کھل کر مسکرایا تھا۔ وہ کہنے لگا، یہ تصویر والا شخص آپ کے سامنے ہی تو بیٹھا ہوا ہے۔ صبغہ کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنی منزل تک پہنچ چکی تھی۔ خوشی سے اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ آج اس کا مقصد پورا ہو گیا تھا، اس کو اس کی منزل مل گئی تھی، اور اب ارسل اس کے پاس موجود تھا، اور پہلی بار صبغہ کو پردیس میں تحفظ کا احساس ہوا تھا۔ صبغہ نے پورے دل کے ساتھ اپنے ماں باپ کا طے کیا ہوا رشتہ اب تک نبھایا تھا۔ وہ ارسل کو نہیں بھولی تھی، اور اس کی محبت کی وجہ سے ہی آج وہ اس کے سامنے موجود تھا۔ جو اس کو ناممکن لگتا تھا آج ممکن ہو گیا تھا، اور وہ خوش تھی کہ اس نے نانی کی بات نہ مان کر بالکل ٹھیک ہی فیصلہ تو کیا تھا۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔